ہے کہ میرا تعلق اپنا ایک اردو سپیکنگ فیملی سے ہے اور بلکہ ہم اردو بھی نہیں، ہم گلابی اردو بولتے ہیں۔ وہ ہریانہ میں ایک جگہ ہے پانی پت کے ہم رہنے والے ہیں، اور وہاں جو ہے تقریباً ہمارے اسی ایک ہی جگہ پہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں اور ایوب قریشی صاحب بیٹھے ہیں، چونکہ ان کا تعلق فورسز سے ہے، تو اس جگہ پہ ہمارے 500 گاؤں تھے اس ایک ہی جگہ پہ نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ پانی پت کی پہلی لڑائی، پانی پت کی دوسری لڑائی، پانی پت کی تیسری لڑائی، تو ان لڑائیوں کے پیچھے جو تھا وہ سارا کا سارا ہمارا ہی ہاتھ تھا۔ اس لڑائیوں کے پیچھے جو ہے وہ ہم سوری سے بھی لڑے، ہم غزنوی سے بھی لڑے، ہم جو بھی کوئی باہر سے آیا، ہم اپنے آپ کو چونکہ سن آف سائل سمجھتے تھے، اور اپنے جو بھی کوئی باہر سے آیا، چاہے کوئی ایران سے آیا، افغانستان سے آیا، تو چونکہ اس وقت تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہم پہ وہ فضل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا، فضل ہوا، اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد 47 آ گیا، اور میری والدہ جو ہے وہ اتر پردیش کا ایک ضلع مظفر نگر، اس سے تعلق ہے ان کا، اور وہ وہاں سے ہم لوگ مائیگریٹ ہو کے اور ہم ملتان کی دھرتی پہ ہم آئے، اور ملتان کی دھرتی نے ہمیں سنبھالا، ملتان کی مٹی نے ہمیں محبت عطا کی، ملتان کی مٹی نے ہمارے دکھوں کا مداوع کیا۔ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور وہ اس قرض کو چکانے کے لیے ہی ہم نے یہ بیڑا اٹھایا۔ جب میں یہ بل پیش کر رہا تھا تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، نہ ہی میری اس وقت تک کوئی تفصیلی ملاقاتیں جو ہے وہ کانفرنس جماعتوں کے ساتھ، اپنے سیاسی اکابرین کے ساتھ، اور خاص طور پہ سیاسی اکابرین کے ساتھ اس طرح سے میری ملاقاتیں نہیں تھیں، جس میں بریگیڈیئر کیسر مہیش صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، رانا فراز نون صاحب ہیں، تاج لنگا صاحب کا نام ہم ہمیشہ سے سنتے تھے کہ وہ ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت میں جگہ عطا کرے، اور ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں ان کے لیے، اور ان کو چراغ یقین پیش کریں کہ وہ انہوں نے، اور جو لوگ بھی اس راستے میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ یہ سرائیکی صوبہ بنتے ہوئے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے علامہ صاحب ہم جنت میں سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو، جب ہم وہاں پہنچیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو بل پیش کیا تھا اس وقت، یہ بل جو تھا، رانا طاہر شبیر صاحب ایم پی ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تو رانا صاحب کو بٹھائیں۔ تو میں جب یہ بل پیش کر رہا تھا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات کرنی ہے یا سرائیکی صوبے کی بات کرنی ہے، اور یہ 1.5 سال پہلے یہ بل پیش ہوا تھا، 1.5-2 سال تقریباً اس کو ہو گئے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آج ہزارہ والے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ہزارہ والوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو، اور آپ لوگوں کی بڑی جدوجہد ہے، آپ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جانوں کی، اور اپنے کاز کے لیے آپ کٹ مرے ہیں، لڑے ہیں آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا، بہت سے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ جناب شاید ہمارے کوئی سرائیکی کاز کو کوئی بیچ رہا ہے، یا کوئی ہمارے سرائیکی وسیب کی بات کو کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ میں 4 مرتبہ ایوان کا ممبر رہا ہوں، میں 2 دفعہ ملتان شہر سے نیشنل اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، اور 1 مرتبہ وہاں سے میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، اور اب پچھلے 5.5 برس سے سینٹ کا ممبر رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن میں نے لڑے ہیں، وہ میں نے کوئی بھی الیکشن سرائیکی کاز کے اوپر نہیں لڑا، نہ ہی سرائیکی کاز کے اوپر میں نے ووٹ مانگا آج تک، اور نہ ہی میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اور میرے بچوں کے اوپر
جو ہے اس مٹی کا قرض ہے، اس مٹی کا قرض ہے اور یہ قرض ہمیں چکانا ہے. اور مجھے سب سے پہلے میرے گھر کی سپورٹ آئی ہے. مجھے میری والدہ نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے بھائیوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے دوستوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. میاں جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، رانا طاہر شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رانا شاہد الحسن صاحب شہر کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے. جو بھی کوئی پارٹی کی لائن ہے یقیناً ہمارے لیے وہ بہت مقدم ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ ہماری زمین مقدم ہے، ہمارے لیے ہماری مٹی سب سے زیادہ مقدم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے وہاں پہ موقع ملا ہے، میری قیادت نے بھی مجھ پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں شاید پورے پاکستان میں وہ واحد MNA ہوں گا، میں نے ملتان شہر کے اندر 4 نئی یونیورسٹیاں کھڑی کر دی. وہاں پہ محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی بنا دی ہے، وہاں پہ محمد نواز شریف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنا دی ہے، وہاں پہ نشتر کو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا ہے، وہاں پہ وومن یونیورسٹی بنا دی ہے. 2 یونیورسٹیاں ملتان کے لیے اور مانگی تھی میں نے، اور وہ ان میں سے ایک IT کی یونیورسٹی رحیم یار خان میں بنی ہے، اور ایک ویٹنری اور اینیمل سائنسز کی یونیورسٹی چولستان یونیورسٹی بھاولپور میں بنی ہے. یہ 6 کی 6 یونیورسٹیاں مجھ جیسے حقیر آدمی سے اور مجھ جیسے معمولی سے آدمی سے، جو ایک اسٹریٹ کا ورکر ہے، جو ایک بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل عاجز سا انسان ہوں، اور میں مفکر نہ مدبر نہ صحافی نہ ادیب، میں مفکر نہ مدبر نہ صحافی نہ ادیب، نہ کسی درد کا درما نہ معالج نہ طبیب. ایک بے مایا سا انسان ہوں زمانے کا غریب. ایک جذبہ ہے جو اپنوں میں لیے پھرتا ہے، ورنہ اب کون یہاں کس کے لیے مرتا ہے. ہم نے اپنی ساری کشتیاں جلا کے اپنے سارے وہ جو طارق بن زیاد نے وہ جو کشتیاں جلا کے، اور جب وہ جبرالٹر پہ انہوں نے کہا تھا کہ رانا قمر صاحب ہمارے پرنسپل نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سے دوست آئے ہوئے ہیں، خواجہ فاضل صاحب، میں سب کا فردن میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے ہائی کورٹ بار اور بار کے نمائندے، ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے اور ہر مکتبہ فکر سے لوگ تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کڈنی ہاسپٹل وہاں پہ کھڑا کیا، ہم نے وہاں پہ چلڈرن کمپلیکس وہاں پہ کھڑا کیا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں وہاں پہ بے شمار میڈیکل کالج چاہیے. ایوب قریشی صاحب ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں مظفر گڑھ کے لیے، ہمیشہ ان کی کاوش کوشش ہوتی ہے، ہر کوئی جو اپنے جس اضلاع سے جہاں سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ساؤتھ کے اضلاع ہیں ان کے اندر تمام کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے کیمپسز ہونے چاہیے، وہاں پہ میڈیکل کالج ہونے چاہیے، وہاں پہ وومن یونیورسٹی کے یونیورسٹیاں بنے. اگر یونیورسٹیاں نہیں بن سکتی تو کم از کم کیمپسز وہاں پہ ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور انشاءاللہ ہم اپنی کاوش کر رہے ہیں. ویسے ہم نے اپنی ندیم تارڑ صاحب ہمارے ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان تشریف لائے ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. افضل صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ندیم تارڑ صاحب آپ تشریف لائے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صوبے بنانے کے حوالے سے ہم نے جو یہ بل پیش کیا، وہاں پہ جو اپنی موومنٹ پیش کی، اس کے اندر 1.5 سال کے اندر ہماری ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکتی، باوجود اس کے
کہ مجھے جب بھی موقع ملا اور جب بھی مجھے اظہار خیال کا موقع ملا، میں نے ہمیشہ بات کی اور میں نے کوشش کی کہ میں صوبے کے حوالے سے بات کروں، صوبے کے حوالے سے ہم اپنی بات کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ارد گرد ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ابھی جس حصے سے ہم انڈیا سے ہم جدا ہوئے ہیں وہاں، اور جس ایریا سے ہم آئے وہ ایک ڈویژن تھا امبالہ، اس امبالہ ڈویژن کا پورا ایک صوبہ بن گیا ہریانہ، اور ایک ہی ڈویژن تھا جلندر کا صرف ایک ڈویژن کے اوپر مشتمل صوبہ پنجاب بنا، اور اسی طرح سے اس میں تیسرا صوبہ ہماچل پردیش بنا، اور ابھی اتر پردیش کے اندر سے انہوں نے اتراکھنڈ بنایا۔ اسی طرح سے ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے صوبے بنے، اسی طرح سے آپ دیکھیں جاپان میں کتنے 80 کے قریب صوبے ہیں، اسی طرح سے ترکی کے اندر آپ دیکھیں، اسی طرح سے کینیڈا کے اندر، کینیڈا کی 4 کروڑ آبادی ہے اور 10 صوبے ہیں وہاں پہ، 4 کروڑ آبادی کے اوپر 10 صوبے ہیں وہاں پہ۔ وہ راؤ وقار افضل مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ انکل آپ یہ بات پوچھیں جب بھی آپ کو موقع ملے، جب آپ دوبارہ سینٹ کے اندر آپ بات کریں، کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ملک جس نے زیادہ صوبے بنائے ہیں اور زیادہ انہوں نے اپنی جو پاورز کو نیچے دیا ہے، تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوا ہے کبھی کسی صوبے کو، کسی ملک کو زیادہ صوبے بنانے سے کوئی نقصان ہوا ہے؟ تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں چونکہ ملتان سے اور دور دراز سے مہمان آ رہے ہیں اور وہ چونکہ راستے میں تاخیر کا شکار بھی ہو گئے ہیں، تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے سابق وزیر جیل خانہ جات چودھری عبدالوحید ارائیں صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال سراج صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اب ہم معذرت خواہ ہیں کہ اب جہاں بھی جگہ ملے جی وہیں پہ اپنے سین سمجھیں، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں چائنا گیا ہوں پچھلے چند دن پہلے، اور میں آپ دوستوں سے ہم اپنا ایک فورم بنائیں گے، ہم بیٹھیں گے اس میں کہ صرف ان کا جو ایک صوبہ ہے شنجیانگ جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ چونکہ ہم سارے سرائکی خطے سے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ذرا اتفاق صاحب تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے، ہم پہ تشریف رکھتے ہیں یا کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، خلیق صاحب آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں۔ تو جس شنجیانگ میں میڈم میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، میڈم لگا صاحبہ، کہ وہاں صرف وہ ایک صوبہ شنجیانگ 4 کروڑ بیلز پیدا کرتا ہے کاٹن کی، شنجیانگ جو ہے، اور وہ اس کا بارڈر ہمارے ساتھ 900 کلومیٹر ہے ہمارے ساتھ اس کا، اور ہم 1.5 کروڑ بیل تک گئے تھے، اور ہم ترقی معکوس کرتے کرتے 30 لاکھ پہ آ گئے واپس جو ہے۔ تو ہم جس طرف ہم سفر کر رہے ہیں وہ ہمارا جو ہے نا وہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے ہمارا، بجائے اس کے کہ ہم آگے کی جانب جاتے ہیں، ہم جس طرح کا پاکستان ہمارے ماں باپ ہمیں دے کے گئے تھے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ اور میں اپنے دادا دادی کے ساتھ پلا بڑا ہوں، انہوں نے میری ٹیک کیئر کی ہے، تو مجھے وہ ہجرت کے سارے واقعات جو ہے نا وہ مجھے ازبر ہیں، مجھے وہ سارے واقعات انہوں نے، ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ راستے میں جب ہم پاکستان کے قریب پہنچنے والے تھے تو راستے میں آپ کے تایا جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے پاس نہ عوام کے لیے کوئی کفن دفن کا بندوبست تھا، نہ ہمارے پاس قبر کھودنے کے کوئی اوزار تھے، اور نہ ہم ان کا جنازہ پڑھ سکے،
نہ ہی ہم ان کو کوئی کفن دفن کر سکے ان کا، اور ہم نے اس کو وہیں چھوڑا اور اسے کہا کہ اچھا بھائی اگلے جہان میں ہم تجھ سے ملیں گے، اور ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے اور آ گئے یہاں پہ۔ تو ابھی یہ ہے کہ ایک واقعہ میں پھر آپ کو کوٹ کروں گا، کیونکہ میری ڈیوائیڈڈ فیملی ہے، آدھی فیملی میری ہندوستان میں رہتی ہے، اتر پردیش کے اندر میرے جو ماموں اور میرے ننیال اور سارے جو ہیں وہ سب وہاں پہ رہتے ہیں اور دلی میں رہتے ہیں، تو مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو صرف ایک واقعہ آپ کی سمجھ تراشی آپ کے سے کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ ہم شام کو جیسے وہاں پہ ان کے ساتھ، وہاں کی ایک فلم انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہ سنیما میں جانے کا اتفاق ہوا، نوجوانی تھی ہماری بھی، میں بھی اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، تو ان کے ساتھ ہم نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کیا پئیں گے آپ؟ تو میں نے کہا جی کوکا کولا پلا دیں، تو ہم ایک کیبن پہ رکے، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب معذرت چاہتا ہوں، ہم تو کوکا کولا نہیں ہے میرے پاس، تو انہوں نے کچھ اور، میں نے کہا جی آپ مجھے پیپسی کولا دے دیں، اس نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے ماموں کا بیٹا ایوب بھائی وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ ہمارا لوکل برانڈ ہے کمپا کولا، تو آپ جو ہے نا یہ سیم ٹو سیم ہے بھائی صاحب، آپ پیو گے آپ کو تو مزے ہی آ جائے گا آپ کو۔ تو وہ کمپا کولا میں نے پیا، اس کا ٹیسٹ میرے لیے ڈیولپ نہیں تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا یار رانا صاحب تو نے یہ کیا ٹینچر آیوڈین پلا دیا مجھے جو ہے۔ تو کہنے لگا 2-4 بار پیو گے نا بھائی صاحب تمہارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا اس میں جو ہے نا۔ میں نے کہا یار میں نے تو پرسوں پاکستان واپس چلے جانا ہے، میں کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے آیا ہوں یہاں پہ۔ تو کہنے لگا بھائی صاحب اگر ہم کوکا کولا یا پیپسی کولا پیویں گے نا تو ہمارا 2 روپے 10 پیسے جرے مبادلہ باہر چلا جاتا ہے ہمارا۔ تو وہ اتنے نیشنلسٹ ہیں، اتنے وہ قوم پرست ہیں، ہم تو اپنے گھر میں نہانے کے لیے صابن بھی امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں، ہم تو شیمپو بھی ہم باہر کا استعمال کرتے ہیں، ہم تو اپنے کپڑے بھی جو ہے وہ باہر سے منگا کے ہم پہنتے ہیں، ہم تو اپنے جوتے بھی جو ہے وہ امپورٹڈ پہنتے ہیں، اور ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو ہم کاٹے جا رہے ہیں، اور ہمارا بالکل اس وقت وہی حالات ہیں جو شیخ چلی کے تھے، کہ ہم جو ہے نا وہ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو ہم کاٹ رہے ہیں، ہم اس کو طلب کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہم زیادتی پہ اترے ہیں۔ لیکن بارے دیگر میں آپ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آج آپ دوستوں کو اسلام آباد ہم ملتان میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے پھر رانا فراز مون صاحب سے بھی، بریگیڈیئر کیسر مہیر صاحب سے بھی، ظہور دریجہ صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، دریجہ صاحب سے بھی، اور بھی جتنے بھی دوست تھے ان سب سے ہم نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ مقتدر حلقوں تک جائے، ہماری بات جو ہے وہ ہر فورم تک جائے۔ سینٹ میں تو 20 دفعہ میں نے وہاں پہ میں نے بات کی ہے، شاید وہ کہیں نوٹ بھی ہوئی ہوگی اور ہو بھی رہی ہوگی، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوئی لاہ عمل اپنا بنائیں۔ آپ کی وزڈم، آپ کا جو میں تو بالکل طالب علم ہوں، میں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اور آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی رہنمائی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ صاحب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ فہم و فراست آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس وزڈم ہے، آپ کے پاس آپ کی وزڈم کو لے کے میں آپ کا نمائندہ وہاں سے ملتان سے، اس سرائکی بیلٹ سے، اس سرائکی دھرتی سے، اس مٹی سے میں وہاں سے آپ کا نمائندہ ہوں۔ آپ جو سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں، آپ اجتماعی طور پہ جو بھی مجھے گائیڈ کریں گے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں نہ کوئی فارن ایجنڈا ہے، نہ کوئی لوکل ایجنڈا ہے، میرا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ دکھوں میں پسے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میں جب جاتا ہوں دبئی میں تو میں جب اپنے ان سرائکی بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سرائکی سے مراد جو ہے نا اس کے اندر اب وہ سب قومیں موجود ہیں جو اس خطے میں رہتی ہیں، کیونکہ جو بھی اس خطے میں جو بھی وہاں پہ موجود ہیں وہ سب کے سب اب سرائکی ہیں، اور وہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں ایک سے ایک بڑے محرومی اور ایک سے ایک سعودی عرب میں ہوں، کراچی میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں پچھلے دنوں گیا ہوں،
कल भी गया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो लेबर मिलती नहीं है। राणा साहब, यहाँ पे जितनी भी लेबर है हमारे पास वो सारी सराइकी बेल्ट की है। हमारे पास जितने भी जो है, देखें हमारी बदकिस्मती देखें कि हम 7 करोड़ या 8 करोड़ हैं और हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, हमारे पास कोई टैक्स फ्री जोन नहीं बना हमारे पास। और मैंने तो 20 दफा खड़े होके हमने इस बात को कहा, इस बात को मनवाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता था कि शायद ये अकेले मेरे लिए मुमकिन नहीं है और हम इकट्ठे होके मूव करें और हम एक टीम वर्क के तौर पे हम काम करें। आप में से जो भी लीड करना चाहे हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम पूरे यकीन के साथ, पूरे तकय्युन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम जो है वो चलने के लिए तैयार हैं और हमें अपनी आवाज़ जो है वो मुख्तदर हलकों तक पहुंचानी है। उनको ये बावर कराना है कि जनाब जितने छोटे सूबे होंगे, जितना बल्दियाती निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ये मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ये मुल्क आगे की मुल्क आगे की जाने बढ़ेगा, ये तरक्की करेगा। और वो नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब ने कहा था ना कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली। हमने अपनी बात को बहुत ही मुनासिब अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में हमने अपनी बात को उन तक पहुंचाना है। ये ना हो कि हम अपनी मंजिल फिर खोटी कर बैठे, हम अपना रास्ता खोटा कर बैठे, हम फिर बहुत लंबे रास्ते में ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हम मेरा ये गुमान भी है और मेरा ये वो भी है, ईमान भी है कि आपकी विजडम से हम फायदा उठाएं और आपके, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में हूं और देखें पूरी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिर्फ हम सेनेट के अंदर सिर्फ 4 लोग जो हैं वो सेनेट के अंदर नुमाइंदे हैं, सिर्फ 4। यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं, ओन अब्बास बब्बी साहब हैं और मैं, और हम सिर्फ 4 लोग हैं। हम उसमें 2 अब हम रिटायर हो जाएंगे मार्च के अंदर, अगले साल जो है, अभी अगले साल, तो सिर्फ 2 लोगों की नुमाइंदगी दरमियान में रह जाएगी आपके। तो लेकिन ये एक जिद्दोजहद है, ये मुसलसल जिद्दोजहद है, वो मैराथन रेस है। ये जो अभी वो शेर मैंने वहां पढ़ा भी था, जो कहा भी था ना कि फैज ने कहा था कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, वो जो मशल हमारे हाथ में ताज लंगा साहब ने पकड़ाई थी, वो जब जो मशल हमारे हाथ में हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, वो मशल जो है वो अयूब कुरैशी साहब के हाथ में है, ब्रिगेडियर कैसर महेश साहब के हाथ में, अमीन वैस साहब के हाथ में, राना फराज नून साहब के हाथ में, मैडम नुखबा लगा साहिबा के हाथ में है। इन तमाम खवातीन, सादिया कमाल हैं, अकबर अंसारी हैं, जो भी हैं, अपने चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब हैं, सबसे पहले तो मेरे लिए सब अपने जो उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले थे उनके साथ बैठ के बात करने की जरूरत थी। और मैं समझता हूं कि मुझे इस हवाले से इन सारे दोस्तों का और बिलखुसूस राना इकबाल सिराज साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हर मरहले में मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपने दामाद वकार अफजल साहब का कि वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अपने बेटों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वालदा ने, उन्होंने सबने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब हमारा मरना जीना इधर ही। वो जो 70 साल वो जो बुजुर्ग सोचते रहे ना, पहले 20-30 साल तो यही सोचते रहे कि शायद वापस चले जाएंगे। अभी ये आप सोचे ना कि ये 70 साल पहले का क्या दौर था, ना कोई